وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے مطالعہ قرآن، تفسیر سورہ فاتحہ، مضامین کا سلسلہ جاری ہے، اور آج الرحمن الرحیم پہ گفتگو ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ۔ سورہ فاتحہ میں اللہ کریم نے اپنے ذاتی نام اللہ کے بعد پہلی اپنی صفت بیان کی رب العالمین، اور دوسری اس نے بیان کی الرحمن، پھر الرحیم۔ یعنی یہ آیات کا ربط ہے کہ پہلے اس نے فرمایا کہ اللہ وہ جو رب العالمین ہے، وہ اللہ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ رحمان اور رحیم دونوں لفظ یہ رحمت سے مشتق ہیں، اللہ کی رحمت سے، اور رحمان اللہ کے لیے خاص ہے۔ رحمان کا لفظ یا صفت غیر اللہ کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، لیکن رحیم کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، یہ صفت بیان کی جا سکتی ہے۔ اس سے پہلے میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جس طرح ہم یہ جان چکے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ میں بندہ اپنے رب کے ساتھ مناجات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، ہم کلام ہوتا ہے، تو الحمدللہ رب العالمین کے جواب میں اللہ کی طرف سے یہ کلمہ سننے کو ملتا ہے کہ حمدنی عبدی۔ اور جب نمازی الرحمن الرحیم کہتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ رحمان اور رحیم بڑے تعریف میں بڑے مبالغے کسی کے ہیں کہ وہ بہت ہی رحم کرنے والا ہے، بہت ہی مہربان ہے وہ۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ رحمان تو مخلوق کے لیے جائز نہیں، لیکن رحیم بولا جا سکتا ہے، جس طرح قرآن کریم میں اس کی مثال موجود ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی آمد کا بیان ہو رہا ہے۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ میں نے ایسا رسول بھیجا ہے کہ جو تمہاری تکلیفوں کو بھی محسوس کرتا ہے۔ تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، محسوس میرا پیغمبر کرتا ہے، اور وہ اس بات پہ حریص ہے کہ سارے ہی انسان مومن بن جائیں، مسلمان بن جائیں، اور پھر اس بات پہ بھی کہ وہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو، پیغمبر آخر الزمان کو رؤوف اور رحیم بنا کے بھیجا ہے۔ اسی طرح رحمان اور رحیم کا جو لفظ ہے یا جو صفت ہے، یہ قرآن کریم میں 12 دفعہ اس کو استعمال کیا گیا۔ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم 114 مرتبہ قرآن میں ذکر ہوتا ہے، تو بسم اللہ کے ساتھ رحمان اور رحیم کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں تو نامناسب نہ ہوگا کہ یہ وہ صفات ہیں کہ جن کے بیان کرنے سے حلال چیزیں
قابل استعمال ہوتی ہیں، اور اگر نہ ان کو بیان کیا جائے، نہ پڑھا جائے تو حلال بھی حرام ہو جاتی ہیں، جیسا کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ جب بھی کھانا کھائیں تو بسم اللہ پڑھیں، تو بسم اللہ کے ساتھ پوری بسم اللہ پڑھنے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ان دلائل سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی عظمت ہے اور کتنی اہمیت ہے رحمان اور رحیم کی، اور کتنے بڑے یہ کلمے ہیں۔ اور آج ہم انہی پہ گفتگو کرتے ہوئے کہ رحمان کی رحمت کی آواز اور پکار تو آ رہی ہے، لیکن طلبگار کہاں ہیں؟ پہلے اس کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ لگا لیں کہ اللہ کی طرف سے بار بار قرآن کریم میں بیان کیا جا رہا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ جس طرح بلا شک و شبہ وہ معبود ہے، وہ مسجود ہے، اس کی معبودیت میں، اس کی مسجودیت میں کوئی شک نہیں، اسی طرح اس کے رحمان ہونے میں، اس کے رحیم ہونے میں کسی قسم کا کوئی کلام نہیں اور کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی اللہ کریم نے فرمایا کہ عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، وہ اللہ عالم الغیب ہیں، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی جانتا ہے، اور وہ اللہ جس نے قرآن کریم جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے، عظیم دولت سے نوازا ہے، جس کے بارے میں سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا کہ تنزیل من الرحمن الرحیم۔ اور پھر اللہ کی رحمت کا اس بات سے اندازہ لگا لیں، جس طرح صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ لما قضى اللہ الخلق كتب عنده فوق عرشه ان رحمتی سبقت غضبی۔ جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، انسانیت کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر یہ کلمہ لکھ لیا کہ ان رحمتی سبقت غضبی، میں صاحب جلال بھی ہوں، میرا غصہ بھی ہے، میری گرفت بھی ہے، میری پکڑ بھی ہے، لیکن یاد رکھو میری رحمت میرے غضب پہ، میرے جلال پہ سبقت لے گئی ہے۔ اللہ کریم خود فرما رہے ہیں جلال ہے اس کا، گرفت ہے اس کی، قہاری جباری موجود ہے، لیکن اللہ خود بیان کرتا ہے اور خود فرماتا ہے، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرما دی کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پہ سبقت لے گئی۔